إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے محرم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی ریاست بہت پھیل گئی اور مختلف قسم کے خط و کتابت، معاہدات اور اگریمنٹ کی ضرورت پیش آئی، تو اس وقت من جملہ چیزوں کے ایک یہ بھی تھا کہ ہماری اپنی تاریخ اور آئیڈینٹیفیکیشن الگ سے ہونی چاہیے. لیکن تاریخ کہاں سے شروع کی جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے سامنے بہت ساری واقعات، مسائل اور کہانیاں تھیں، اور ان میں سے جس کو چاہے وہ اپنا اسٹارٹنگ پوائنٹ، نقطۂ آغاز بنا سکتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک اہم موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ایک اور اہم موقع تھا. اسی طرح سے اور مختلف، جیسے غزوہ بدر ہوئی، احد، حنین وغیرہ وغیرہ، کسی کو بھی وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام اور خاص طور پر جو سینئر صحابہ تھے ان سے اس سلسلے میں مشورہ فرمایا کہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے. ہماری تاریخ اگر ہم شروع کریں تو نقطۂ آغاز ہمارا کیا ہو؟ تو صحابہ کرام کے سوچنے کا اپنا انداز تھا، ہمارے انداز سے بہت مختلف تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظر جس پر گئی وہ ہجرت کا واقعہ ہے کہ ہجرت ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے. اسی سے سن ہجری جو بنا، ہجرت ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ، نقطۂ آغاز. حالانکہ بظاہر آپ دیکھیں ہجرت کیا ہے؟ اپنے گھر بار، دولت، وطن، علاقے کو چھوڑ کر، لٹ لٹا کر کسی اور جگہ پر پہنچنا. بظاہر دیکھنے میں اس میں ناکامی دکھائی دیتی ہے، بظاہر اس میں مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. اس کو مرکزی نقطہ جو بنایا گیا کہ یہ ہماری اصل تاریخ ہے، یہاں سے ہماری زندگی کا دھارا تبدیل ہو گیا. یہ کیوں انہوں نے بنایا اس کو؟ بظاہر تو دیکھنے میں اس میں جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے، کسی کا گھر لٹا، کسی کی دولت لٹی، کسی کے اولاد چھن گئی، کسی کے گھر بار اور مختلف رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ اگر آپ غور فرمائیے تو واقعی یہ نقطہ ہے. وہ اس طرح کے اسلامی حدود سلطنت، اسلامی شان اور شوکت، اسلامی دبدبہ اور قوت جو حاصل ہوئی مسلمانوں کو اس ہجرت کے بعد ہوئی. گویا کہ یہ ہجرت مسلمانوں کی ترقی کی سیڑھی بن گئی. یہ ہجرت مسلمانوں کی کامیابی کی پہلی منزل بنی. ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کی جو حالت مکہ مکرمہ میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی 13 سال تک وہاں پر جو کام کیا تھا، اس کا نتیجہ بہت محدود چند صحابہ کرام تھے جو آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور بڑی تعداد میں لوگ آپ کے مخالف تھے. مگر ہجرت کے بعد حالات اکثر بدل گئے. اس تیزی کے ساتھ بدلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہجرت کے بعد تقریباً 7.5 سال کے عرصے میں، کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا 7 سال کا عرصہ، 7.5 سال کے عرصے کے بعد آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے، فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 مجاہد صحابہ کرام کا لشکر تھا.
جو آپ کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا. صرف 8 سال 7.5 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں تک کامیابی عطا فرمائی کہ سب سے مقدس سرزمین مکہ مکرمہ اب فتح ہو رہی تھی. اور اس کے 1 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ احرام باندھے ہوئے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو گئی تھی. اور جو لوگ حج اس موقع پر نہیں کر سکے ان کی تعداد الگ. جو آپ کے ساتھ میدان عرفات میں شریک تھے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد اس وقت وہاں پر تھی. آپ ذرا غور فرمائیے. پھر ریورس آرڈر میں مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی تعداد بہت لیمیٹڈ، بہت تھوڑی سی تھی، اور ہجرت کرنے کے بعد کس تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی کہ آپ حج فرما رہے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ غلبہ، وہ شان اور شوکت عطا فرمائی کہ اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسے آج بھی ہے نا سپر پاور طاقت، اس وقت بھی سپر پاور طاقتیں تھیں. قیصر، کسرا، یہ اس زمانے کے سپر پاور قوتیں تھیں. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت بھیجی، انویٹیشن اسلام کے لیے، اسلامی دعوت دیتے ہوئے. آپ ذرا اس انویٹیشن لیٹر کارڈ، اس کی زبان، اس کی ٹون اور اس کے لہجے کو ذرا دیکھیں کہ آپ کے اندر اللہ نے کیا قوت عطا فرمائی تھی، مسلمانوں کا کیا غلبہ ہوا تھا کہ وقت کی سپر پاور طاقت کو آپ خطاب کر رہے ہیں. اسلم تسلم. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امن، سکون، اطمینان کی زندگی گزارو، اب اسلام کے بغیر کہیں تم کو کوئی امن نہیں مل سکتا، کوئی سکون، کوئی آرام، کوئی راحت اسلام کے بغیر اب مل ہی نہیں سکتا. اگر تمہیں چاہیے آرام، چاہیے سکون، تو تمہیں صرف اور صرف اسلام قبول کرنا ہوگا. یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور طاقت سے آپ خطاب کر رہے ہیں. تو سیاسی طور پر اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت آپ کو عطا فرمائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں حدود اسلامی کی جو سلطنت ہے، سلطنت اسلامیہ کی جو حدود ہیں، وہ کہاں سے کہاں تک پھیل گئے. قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ لوگ اسلام میں فوج کے فوج داخل ہو رہے ہیں، گروپ کے گروپ، ٹروپس کے ٹروپس اسلام کے اندر داخل ہوتے ہوئے تم کو دکھائی دیں گے. کب داخل ہوں گے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آئے گی، کامیابی آئے گی، تو لوگ گروپ کے گروپ اسلام میں داخل ہوں گے. داخل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں ہجرت فرما رہے تھے اس وقت کی سچویشن کو آپ ذہن میں رکھیے. وہاں تو سچویشن یہ تھی کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے کے بعد براہ راست سیدھے مدینہ منورہ نہیں جا سکے، کیونکہ حالات اتنے خطرناک تھے کہ کوئی بھی گرفتار کرنے کے لیے آ سکتا تھا. آپ کو غار ثور میں پناہ لینی پڑی 3 دن کے لیے، تاکہ اگر کوئی تلاش کر رہا ہے، کوئی فالو کر رہا ہے تو اس کی نظر ادھر ادھر ہو جائے. 3 دن کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے، روٹین کے راستے سے نہیں لے گئے، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کا اس وقت جو راستہ تھا آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ حالات اتنے خطرناک تھے، بلکہ آپ کو ایک نیا راستہ اختیار کرنا پڑا، جس کو آج بھی طریق الہجرہ کہا جاتا ہے. وہ ہجرت کا ایک الگ راستہ تھا تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑ سکے. ایسے حالات اور اس طرح کی سچویشن تھی ہجرت کے موقع پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کامیابی آئے گی، تو تم دیکھو گے کہ لوگ گروپ کے گروپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. کیسے گروپ کے گروپ داخل ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے بعد جو اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، قیصر و کسرا، اس کو آپ کس انداز سے اسلامی دعوت دے رہے ہیں. پھر آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا دور آیا
تو حدود سلطنت تو اتنی آگے چلی گئی، جہاں تک انسان آسانی سے پہنچ سکتا تھا وہاں تک اسلامی سلطنت تھی، وہاں تک اسلامی حدود پھیلتے چلے گئے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑا، کیونکہ ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ کا مسئلہ بن رہا ہے، ذرا آہستہ قدم آگے بڑھاؤ۔ اتنی تیزی سے قدم آگے بڑھ رہے تھے مسلمانوں کے علاقوں کے علاقے اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا، چند ہی عرصے کے بعد ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مرتبہ بادل چھا گیا، اور وہ اتفاق سے بارش وہاں پر نہیں ہوئی، بادل آگے چلا گیا۔ اس کو دیکھ کر ایک آدمی نے بڑا عجیب سا جملہ کہا، اس محل میں جو تھا، پیلس میں، اس نے بادل کو دیکھ کر کہا، ہم تیری حیث شئتی فإن خراجک یأتینی الی، جاؤ جہاں چاہے جا کر برسو، یعنی برستے کیپٹل سٹی میں، کہیں اور جا کر برسو، اس بارش سے جو غلہ پھل پھول پیدا ہوں گے لوٹ کر پھر بیت المال ہی میں آئیں گے۔ یعنی بادل کو چیلنج کر رہے ہیں، ہماری حدود سلطنت سے تم آگے جا ہی نہیں سکتے، یعنی برسے تو کیا کچھ اور جا کر برسو، اور کچھ نہیں، اور کچھ میل دور جانے کے بعد وہاں جو بارش ہوگی اس کا جو فائدہ ہوگا، اینڈ میں اس کا رزلٹ ہم ہی کو ملے گا، یہیں پر بیت المال میں وہ خزانہ جمع ہوگا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسانوں کو نہیں، بادل کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ہماری حدود سلطنت سے تم آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو ہجرت کے بعد۔ تو ہجرت کیا ہے؟ ہجرت جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر بتایا گیا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کی پہلی منزل، پہلا قدم کیا ہے؟ اسٹیپ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ ہجرت کی پہلی جو سیڑھی ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اس کے بعد گھر بار علاقے کو چھوڑنا، یعنی ایک مسلمان کے نزدیک اسلام، دین اور عقیدے کی حفاظت یہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اپنے وطن سے زیادہ، اپنے علاقے سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ اس کو جو اہمیت ہوتی ہے وہ اپنے دین کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کا دین اپنی جان سے عزیز ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اس لیے مکہ مکرمہ اگرچہ کہ سب سے مقدس سرزمین، مگر صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ مکہ مکرمہ کو بھی انہوں نے چھوڑا۔ ایمان کی ضرورت جب پیش آئی، عقیدے کی حفاظت کا جب مسئلہ درپیش ہوا، انہوں نے مکے کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ اصل مسئلہ مکہ اور مدینہ نہیں، اصل مسئلہ دین کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر ایمان میرا سلامت نہیں تو آدمی چاہے کہیں بھی رہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایمان اس کا سلامت رہے تو وہ جہاں بھی چلا جائے وہ ایمان کا علمبردار بنے گا، ایمان کا ایمبیسیڈر بنے گا، ایمان کا پیغمبر بن کر ثابت ہوگا۔ صحابہ کرام نے اسی طریقے سے عمل کیا، تو صحابہ کرام کا رتبہ جو اتنا زیادہ بلند ہوا وہ یوں ہی نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تاریخ جو متعین فرمائی سنہ ہجری، یہ اس کے ذریعے سے ہجرت کا واقعہ یہ عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ بہت ہی خاص واقعہ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ کس اعتبار سے آپ کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں 26 ذی الحجہ اس میں زخمی کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور پہلی محرم کو وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو محرم کے مہینے میں اگر کوئی صحابی کو یاد کرنا ہو تو حضرت عمر کا درجہ بہت اونچا ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو وہ شہید ہوئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر کب شہید ہوئے اور کب دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت عمر کا کردار کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر، یہ احسان ہے تمام مسلمانوں پر حضرت عمر کا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو اسلامی سسٹم کو دنیا کے سامنے نافذ کیا، وہ صرف عام مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اگر آپ غور فرمائیے دنیا کے غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے جو قوانین ہیں، جو اسلامی تعلیمات سے لے کر انہوں نے نافذ کیے، اس سے غیر مسلم آج بھی فائدہ اٹھائے۔ مثال کے طور پر ہم برطانیہ کے اندر بعض چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سوشل بینیفٹ، چائلڈ بینیفٹ اور ویلفیئر اسٹیٹ،
یہ جو تصورات ہیں آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ اصل میں آئے کہاں سے، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہے؟ حضرت عمر سے۔ اگرچہ کہ لوگ حضرت عمر کا نام یہاں نہیں لیتے، مگر ان کے قوانین سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کینیڈا کو ویلفیئر اسٹیٹ ہونے پر فخر حاصل ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا صحیح تصور عملی طور پر دنیا میں سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہم میں سے ہر آدمی چائلڈ بینیفٹ کو جانتا ہے۔ چائلڈ بینیفٹ بچوں کا روزینہ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا۔ فریڈم آف ایکسپریشن یہ کہاں سے شروع ہوا؟ فریڈم آف ایکسپریشن جس کے بارے میں فرانس کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم انسانی حقوق کی آزادی کے علمبردار ہیں، چیمپئن، فرانس کو یہ دعویٰ ہے، مگر یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بچے جب بڑے ہو جائیں، یعنی ماں کا دودھ چھوڑ دیں، تو ان کو بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ والدین پر کوئی زیادہ برڈن نہ ہو ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے۔ کچھ ماؤں سے ان کو شکایت موصول ہوئی کہ جلدی دودھ چھڑا رہی ہیں تاکہ وظیفہ جلدی سے مل جائے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح بچوں کی صحت خراب ہو جائے گی۔ دیکھیے کتنی باریک بینی ہے کہ اس طرح بچوں کی صحت پر اثر برا پڑے گا کہ دودھ کی عمر سے پہلے ان کو مائیں دودھ چھڑا رہی ہیں تاکہ بینیفٹ شروع ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے اپنے قاعدے کو تھوڑا سا تبدیل کیا کہ اب یہ انتظار نہیں کیا جائے گا کہ بچہ جب روٹی کھانے کے قابل ہو اس وقت وظیفہ دیا جائے گا، بلکہ اب یہ قانون بن رہا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی ماں اس پر ظلم نہ کرے، وظیفہ لینے کے لیے وقت سے پہلے دودھ نہ چھڑائے۔ مگر یہ تصور، یہ کنسپٹ کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا اس پر آپ غور فرمائیے۔ یہاں چائلڈ بینیفٹ کا تصور ہے، مگر یہ اعتراف نہیں کیا جاتا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، کس طریقے سے شروع کیا گیا۔ ویلفیئر سسٹم جو کینیڈا بہت زیادہ فخر کرتا ہے دیگر ممالک پر، آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ سسٹم کہاں سے شروع ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ رجسٹر وظیفے، وہ جو بیت المال سے جن کو وظیفے دیے جاتے تھے، جن کو آپ بے روزگاری کا وظیفہ کہہ لیں، جن کو مختلف قسم کی خدمات کے وظیفے کہہ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کا رجسٹر مرتب فرمایا، اور وہ رجسٹر بھی اس انداز سے مرتب کیا گیا کہ اس کے اندر جب لکھنے کی باری آئی تو لکھنے والے کاتب جو رائٹر ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم امیر المومنین کا نام لکھیں اس کے اندر، لیکن حضرت عمر دیکھیے کتنے انصاف پسند تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے نام پہلے اس میں درج کیے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے نام اس میں سب سے پہلے لکھے جائیں، عمر کو وہیں پر رکھو جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے، میرا نام پہلے نہ لکھو اس وظیفے کے رجسٹر میں۔ حضرت عمر نے اتنی باریک بینی سے کہ کون پہلے مسلمان ہوا، کس کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، اس اعتبار سے وہ دفتر تیار کیا گیا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مسلمانوں کے لیے، حدود اسلامی میں رہنے والے غیر مسلموں کے لیے بھی باقاعدہ حقوق مرتب کیے گئے، ان کے لیے بھی باقاعدہ قوانین مرتب کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریڈم کا وہ تصور لوگوں کو دیا، آج فرانس کیا پوری دنیا مل کر بھی وہ نہیں دے سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشورہ دینے کا حق ایک بوڑھی عورت کو بھی حاصل تھا، صرف پارلیمنٹ کے ممبر کو نہیں، ایک عام عورت کو بھی حق حاصل تھا کہ وہ بھی اگر چاہے آبجیکشن بھی کر سکتی تھی۔ خلیفہ وقت کے کسی فیصلے پر جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اگر خلاف دکھائی دے تو ایک عام آدمی کو بھی اختیار تھا کہ وہ اس پر آبجیکشن کر دے، اعتراض کر سکتا تھا۔ حضرت عمر نے ایسے ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جو دیکھنے میں بعض اوقات چھوٹے لگتے تھے، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے بھی وہ مشورہ کرتے، بلکہ وہ سینئر جو کیبنٹ تھی اس کے ممبر تھے وہ، تو بعض صحابہ کرام کو بھی ذرا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کم عمر صحابی ہیں، ان کو اتنے سینئر صحابہ کی اس میں کیوں بٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کبھی وقت آیا تو میں بتاؤں گا، اسلامی فیصلوں کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، اور ایک موقع پر
ایک مسئلہ درپیش ہوا اور اس مسئلے کے بارے میں حضرت عمر نے بعض صحابہ سے رائے لی. وہ سوچ رہے تھے. اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا دے، تو حضرت عبداللہ کی نظر بہت گہری تھی قرآنی آیات پر، کم عمر ہونے کے باوجود. اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ بتاؤ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے فوری طور پر اس کا حل قرآن مجید سے پیش کیا. تو جو سینئر صحابہ تھے ان کو حضرت عمر نے کہا اب سمجھ میں آیا کیوں اس کو بٹھایا جاتا ہے یہاں پر. تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر لوگوں کو وہ اہمیت دی جو اس کے بعد بھی کوئی حکومت نہیں دے سکی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر جو کام انہوں نے کیے اس پر اگر ہم روشنی ڈالیں، یہ ایک بہت تفصیلی بات ہے. یہاں صرف اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس انداز سے چیزوں کو لیا کرتے تھے اور کس انداز سے سوچا کرتے تھے. صحابہ کرام کا مقام یوں ہی آگے نہیں بڑھ گیا. اتنا مقام جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قرآن کریم میں ان کی زندگیوں کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بعد میں آنے والوں کے لیے کہا گیا کہ اگر تم صحابہ کرام کے طریقے پر چلو گے، منہج، میتھڈالوجی کس کی ہوگی؟ میری، آپ کی، پیر کی، شیخ کی، اسکالر کی، مولویوں کی نہیں، بلکہ منہج کس کا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کا طریقہ کیا تھا. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے منہج کو ہمارے لیے ابسولوٹ اتھارٹی کے طور پر قرآن میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے ہیں. صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آخری نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. یہ سلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ منتخب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آخری دین، آخری نبی اور آخری امت کی حفاظت کے لیے کس کو منتخب فرمایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جن کے سینے یہ بغض عداوت اس سے پاک و صاف، علم جن کا پختہ، جو تکلفات سے خالی تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے تھے، انوار رسالت کی کرنیں براہ راست ان پر ہو رہی تھی. فیض یافتگان رسول تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست اسٹوڈنٹس تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انبیاء کرام کے بعد جنرل طریقے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مقدس معاشرہ سوسائٹی یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی. انبیاء کرام کے بعد جنرل طور پر سب سے زیادہ محترم مقدس جو سوسائٹی ہے وہ صحابہ کرام کی. اس سے بھی آگے ایک بات قرآن کریم میں آپ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام پیدا بعد میں ہوئے مگر ان کی تعریف پہلے کی گئی. پیدا بعد میں ہوئے، ان کے اخلاق، ان کی سیرت اور ان کی کردار کی تعریف پہلے کی گئی. سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ آیت بہت غور طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پیدا نہیں ہوئے، ان کی تعریف پہلے کی جا رہی ہے. کس میں کی گئی؟ تورات میں، انجیل میں. تورات کب نازل ہوئی؟ قرآن سے پہلے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر گویا ابھی صحابہ نہیں آئے. صحابہ تو نبی کو جو دیکھے ان کا نام ہے نا، لیکن صحابہ کرام ابھی نہیں آئے، مگر تورات میں ان کی تعریف کر دی گئی. انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، ابھی صحابہ نہیں آئے، مگر انجیل میں بھی ان کا ریکارڈ محفوظ کر دیا گیا. تورات میں اور انجیل میں ان کا ریکارڈ محفوظ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی کردار، ان کی عظمت کیا ہے، یہ اس کے اندر درج کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے جو اسلامی کامیابی ہوئی اس کے اندر جو انہوں نے حصہ لیا، اور ہم تک جو اسلامی تعلیمات پہنچی، قرآن کریم جو ہم تک پہنچا، کس کے ذریعے سے پہنچا؟ اس کی پہلی کڑی کون ہے؟ اس کی پہلی سند کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جیسے حاصل کیے، ایسی چیز اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے محفوظ فرما دیے. آج تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو ہم تک پہنچا، محفوظ حالت میں پہنچا. کون پہنچا ہے اس کو محفوظ حالت میں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اسی طرح سے اسلامی تعلیمات جو ہم تک پہنچی، اس کی پہلی کڑی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس لیے صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے منتخب فرمایا. اللہ کا سلیکشن غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے انتخاب میں غلطی نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام کا رتبہ بہت اونچا، جس کا ذکر قرآن کریم کی مختلف آیات میں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کی گستاخی نہ کرو. اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو گے، ان میں سے جو عام صحابی ہے اس کے نصف درجے کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے. سورہ فتح کی جو آیت ہے، اس کے مطابق امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو صحابی کی کسی شان میں گستاخی کرے، وہ گویا کہ اللہ کی شہادت کو رد کر رہا ہے، نہیں مان رہا، وہ اس آیت کی ڈائریکٹ زد میں آ جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے اس کو وہ نہیں پہنچ سکتے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تشریح کے اندر جو بات فرمائی کہ جو صحابہ کی عظمت کا قائل نہیں ہے، جو صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ کی گواہی کو رد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شہادت اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا بنایا. یہی ہم تک قرآن کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، دین کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اسلامی حدود سلطنت کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منہج کے مطابق بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو صحابہ کرام کا جو انداز، ان کا جو منہج ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اسی کے مطابق بنائیں، اسی کے مطابق سنواریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Brothers, we are in the first month from the Islamic calendar, Muharram. Muharram is very, very important for us. In the period of Umar radiallahu ta'ala anhu, he wanted to make separate date and identification for Muslim Ummah. So, after consultation with companion, they have agreed that our starting point should be migration, hijrah. Why hijrah? Because hijrah is very, very important for us. And after hijrah, Allah subhanahu wa ta'ala granted bounties for Muslims in many ways. So Sahaba Rizwanullahi alayhi majma'in, they have agreed for this. And Sahaba Rizwanullahi alayhi majma'in,
They were selection from Allah subhanahu wa ta'ala. If we read Surah Al-Baqarah, Surah Al-Hashr, Surah Al-Tawbah, Surah Al-Anfal, Surah Al-Fath, so you can read the value and importance and superiority of Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. But unfortunately, some people, they don't understand the value of Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. My brothers, if we want to read Quran, how we got this Quran in original condition? Who was the first source to transfer this Quran to us? Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. Similarly, Hadith, how we got this Hadith? By Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. And similarly, Islamic knowledge, how we got these things? By Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. So Allah subhanahu wa ta'ala praised Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. And we have to read the biography of Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in, what they did for Islam and what they did for those who came later on, how they transfer Islamic knowledge and Islamic thing like Quran and Hadith to those who came later on. So in this month of Muharram, some people, they don't understand superiority of Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in, and also they don't understand why Muharram is so important for us, and they don't emphasize on important point. Like if you want to remember any Sahabi particularly in this month, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, he was injured on 26th of Zulhijjah and he passed away in 1st of Muharram. If you want to just remember any Sahabi, so is there any Sahabi more important than Umar radiallahu ta'ala anhu who passed away in this month? Although we respect every Sahabi, because this is part of our deen, we have to recognize all Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in for their efforts, what they did for the betterment of Muslim Ummah. But Umar radiallahu ta'ala anhu has more right, because he did many things, and also we should not do anything which is not appropriate for a Muslim, regardless of the month, time and period. Sometime to show some like ceremonies, some people they are doing against Sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So we have to be careful. We have to give priority Quran and Sunnah according to the methodology of Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. We have to respect Sahaba. We have to read their seerah, their biography, in order to understand proper manhaj and methodology of Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in. May Allah give us tawfiq and ability for understanding, teaching our Quran and Sunnah and following the best. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.